بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظافۃ من الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج 16 ذی الحجہ ہو چکی، یعنی بقرعید اور قربانی کا جو دن تھا اسے گزرے ہوئے آج 6 دن ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان مسلمانوں کو بہت ساری عبادتیں دی، ان میں ایک بقرعید بھی ہے، یعنی جس دن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جانوروں کو ذبح کر کے کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد ایسی تھی مسلمانوں کی کہ جنہوں نے یہ بقرعید پر یہ قربانی کا عمل کیا ہے۔ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ وہ عبادت چاہے نماز کی ہو، روزے کی ہو اور چاہے قربانی کی ہو، عبادت اسی وقت عبادت ہوتی ہے، عبادت اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اگر وہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے تو نہ تو وہ عبادت ہوتی ہے، نہ ہی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، نہ ہی اس پر ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی عبادت دیکھ لیجئے، نماز ہی ہو، نماز میں قیام ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدے۔ رکوع ایک ہوتا ہے، سجدے 2 ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں سجدوں کے بعد اگر وہ 2 ہی رکعتیں ہوں تو 2 رکعت کے بعد قاعدہ یا 4 کے بعد قاعدہ، یہ مختلف چیزیں ہیں۔ اگر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے تو یہ عبادت ہے، اور اگر اپنی عقلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کیا جائے تو یہ عبادت نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہنے لگے کہ جب ایک رکوع کرنے کا اتنا ثواب ہے، میں نماز میں 2 رکوع کیا کروں گا، حالانکہ رکوع عبادت تھی اس حد تک جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا شروع ہوئے تو یہ عبادت نہیں، پھر یہ رسم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص سمجھے کہ جب 2 سجدوں کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے تو میں نماز میں 2 کے بجائے 4 سجدے کروں گا تو اس کی نماز کا اعتبار ہی نہیں ہوگا، چونکہ یہ ایسی عبادت ہو گئی کہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئی۔ جب عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائے تو اس کا اعتبار اللہ کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر قربانی ہے، صرف جانور ہی ذبح کرنا نہیں، بلکہ جانور ذبح کرنے سے پہلے یا بعد میں آپ نے بہت سارے مسائل سنے ہوں گے کہ اس کی عمر اتنی زیادہ ہو، ذبح میں اتنی رگیں کٹیں، کھال اس طرح اتاری جائے، جانور کے سامنے چھری ذبح نہ کی جائے، اور پھر گوشت اس طریقے پر تقسیم ہو، اس میں 7 حرام اعضاء ہیں۔ اس طریقے کی جو باتیں سنی، یہ سب چیزیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں یہ چیزیں شامل تھی۔ اگر صرف جانور ذبح ہو اور ان چیزوں کا لحاظ نہ رکھا جائے جن کو مسئلہ کہہ کر آپ جانتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گئے تو اب اس عبادت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بہرحال پھر بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، ان میں سے بہت سارے مسائل کی رعایت کر لی جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طریقے جو ہم سے چھوٹ جایا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صرف اللہ کی ذات سے امید رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرما لے، یہ امید رہتی ہے، ورنہ طریقے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں، اور ان طریقوں کے چھوٹنے کی وجہ سے بسا اوقات ظاہری طور پر یہی لگتا ہے کہ شاید عبادت قبول نہیں ہوئی۔
ان تمام طریقوں میں ایک طریقہ بالخصوص قربانی کے متعلق جس کا لحاظ رکھنا چاہیے. ویسے تو ہر جگہ اس کا لحاظ شریعت میں رکھا جاتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی سے متعلق جس چیز کا لحاظ رکھا جائے وہ ہے صفائی. جس چیز کا ہم خاص طور پر لحاظ نہیں رکھ پاتے ہیں، جبکہ مذہب اسلام کے اندر صفائی اتنی پسندیدہ چیز ہے کہ مذہب اسلام کی ایک خاص پہچان ہے صفائی. جب مذہب اسلام کا دوسرے مذہبوں سے، اسلام دھرم کا دوسرے دھرموں سے کمپیئر کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو جہاں دوسری چیزیں مل سکتی ہیں ایک بڑی چیز ملے گی جس کو صفائی کہا جائے گا. مذہب اسلام میں صفائی کی اہمیت آپ قرآن اور حدیث کے اندر دیکھیے، اور دوسرے مذہبوں میں تو بہت سارے مذاہب میں صفائی نہ کرنے کو پسند کیا گیا ہے. بڑی بات نہیں ہے جب ہمارے ہریدوار میں کنبھ بھرتا ہے تو اس وقت جو بہت سارے بابا آیا کرتے ہیں، اکثر وہ ہیں جن کے بارے میں خود رپورٹ پیش کی جاتی ہے کہ یہ اتنے سالوں سے نہائے نہیں. ان کو مذہبی رہنما اور پیشوا سمجھا جا رہا ہے اور ان کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے کہ اتنے دنوں سے یہ نہائے نہیں، انہوں نے اتنے دنوں سے بال نہیں کٹوائے، انہوں نے اتنے دنوں سے ناخن نہیں کٹوائے، اور اس کو بطور فخر کے پیش کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ ایسی چیز ہے. اس مذہب میں نہ نہانے کو، صفائی نہ کرنے کو مذہب کی شان بیان کیا جا رہا ہے. اسی طریقے پر ہمارے ہندوستان میں ایک مذہب اور بھی، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے لیکن وہ زیادہ پاپولر رہتے ہیں، سکھ دھرم ہے. وہاں بھی صفائی نہ کرنے کو پسند کیا جاتا ہے کہ بال نہیں کٹوانے ہیں، خاص طور سے ناک کے نیچے کے بال نہیں کٹوانے ہیں، ختنہ نہیں کرانی. اگر ان سب یہ کام کوئی کر لے وہ سکھ دھرم سے، سکھ مذہب سے باہر نکل جاتا ہے، اس میں شمار نہیں ہوتا ہے. حالانکہ یہ صفائی کی چیزیں تھی، اگر کسی نے کر لی تو مذہب سے باہر نکل جائے گا. اور زیادہ بڑی بات نہیں، ابھی کچھ پہلے سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں وائرل ہوئی. اچھا پڑھا لکھا طبقہ جنہیں لوگ اچھے سے جانتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا پیشاب پیتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں گائے کا پیشاب پیتا ہوں، گوبر کھاتا ہوں. یعنی جس کو رپورٹ ناپاک کہتی ہے اس کے استعمال کو بطور فخر کے پیش کیا جا رہا ہے. گویا کہ یہ چیز ان مذہبوں میں ناپاکی کو پسند کیا جا رہا ہے، اور مذہب اسلام وہ ہے جس میں پاکی کو پسند کیا جا رہا ہے، جس میں پاک رہنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، جس میں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ پاکی کو پسند کرتا ہے. تو یہ مذہب پاکی مذہب اسلام کی ایک شان ہے، ایک الگ سے پہچان ہے، اور دوسرے مذہبوں کے اندر پاکی عیب ہے اور ناپاک رہنا ان کی شان ہے. اس لیے جو ہمارے مذہب کی شان ہے، اگر ہم اپنے مذہب کی شان چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنا لیں اور ان کی ناپاکی کو اپنے پاس رکھیں تو ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی جو کہ علم اور تعلیم سے متعلق تھی. کچھ وقت تک وحی نہیں آئی، دوبارہ جب وحی آئی لمبا وقفہ نہیں گزرا، زیادہ عرصہ نہیں آیا، مذہب اسلام کی اور چیزیں نازل نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، حکم ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. یا ایھا المدثر، ایک کملی اوڑھنے والے، قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور آگے حکم دیا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، صاف ستھرا رکھیے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے صفائی کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں، ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگیوں سے دور رہتے ہیں. پھر بھی نبی کو حکم ہوتا ہے دوسری وحی پر ہی وثیابک فطہر، آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. تو یہ حکم صرف نبی کو نہیں بلکہ نبی کی امت کو ہے کہ ابھی بیسک ہے، اسلام کی ابتدا ہے، ابتدا میں ہی آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ صفائی کا حکم ہے. اور وہ صفائی وہ ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے کہ اپنی ذات کی صفائی رکھا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں ہیں، صرف یہی آیت نازل نہیں ہوئی
بلکہ بہت ساری آیتیں نازل ہوئی. ایک آیت نازل ہوئی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ نے اپنی چوائس اور اپنی پسند کا اظہار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کریم کے الفاظوں سے اعلان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں. فرمایا ان اللہ یحب التوابین. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ سے خوب توبہ کرتے ہیں. ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو خوب پاک رہتے ہیں, پاک صاف رہتے ہیں. تو گویا کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بنیں, اس آیت میں 2 حکم دیے گئے اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے. سب سے پہلے اللہ سے خوب توبہ کی جائے, گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, اللہ سے بارہا معافی مانگی جائے. اللہ کو یہ بندے بہت پسند ہیں. اور ظاہری باطنی ہر طرح کی پاکی حاصل کی جائے. ہمارے کپڑے بھی پاک ہوں, بدن بھی پاک ہو, ہر طریقے پر ہم پاک صاف رہنے والے ہوں. فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ. اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے 14 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ گئے. آپ مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما ہیں. وہاں آپ پر ایک آیت نازل ہوتی ہے. مسجد, چونکہ آپ نے یہاں قباء کے اندر ایک مسجد تعمیر کی تھی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے. یہاں کچھ لوگ آباد تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق ان کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے ایک آیت نازل فرمائی جو 11ویں پارے میں ہے. اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس بستی میں ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا جو خوب پاکی کو, صفائی کو بہت پسند کرتے ہیں. جب وہ صفائی کو پسند کرتے ہیں واللہ یحب المطہرین. اللہ تعالیٰ صفائی کرنے والوں کو, پاک صاف رہنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے. مختلف اوقات میں اللہ کی پسند کا اظہار ہو رہا ہے, وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں. اب آ جائیے احادیث نبویہ کے اندر بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب. اللہ تعالیٰ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ تعالیٰ صاف ستھرا ہے, صفائی کو پسند کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قرآن کے اندر بھی اللہ کی پسند یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لفظوں میں بیان فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا ہے اور صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں. اس روایت کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. یعنی یہودی اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے, گندا رکھتے ہیں. اور آگے فرمایا نظفوا افنیتکم. تم اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو. گویا کہ جسموں کی صفائی بھی اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے اور اپنے ماحول کی گھر بار کی صفائی بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفائی کو پسند کرتے ہیں. بلکہ ایک جگہ تو یہ صاف اعلان فرما دیا النظافۃ من الایمان کہ صفائی ستھرائی ایمان کی ایک علامت ہے, ایمان کا ایک حصہ ہے. تو جو صاحب ایمان ہوگا وہ صفائی کو پسند کرنے والا ہوگا, صفائی کو اپنانے والا ہوگا. کیونکہ مذہب اسلام کی پہچان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان فرمایا کہ صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے, ایمان کا ایک جز ہے. اور اگر صفائی نہ ہو, پاکی نہ ہو بلکہ ناپاکی ہو تو اسلامی تعلیمات کی روح سے اس کو پسند نہیں کیا گیا. ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ او کلب. اور ایک آگے فرمایا او جنوب ولا جنوب کہ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہو. ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو,
اور آگے فرمایا نہ ہی فرشتے ایسے گھر میں داخل ہوتے ہیں جہاں کوئی ناپاک مرد ہو۔ اس سے مراد ہے رحمت کے فرشتے۔ ہمیں شکوا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اور روایت میں صاف الفاظ ہیں کہ جس گھر میں تصویر بنی ہو، کتا جس گھر میں ہو، بعض روایتوں میں خنزیر کا بھی ذکر ہے، اور ایک لفظ ہے ولا جنوب، جہاں جنوبی ہو، ناپاک مرد ہو، جس پر غسل فرض ہو گیا، اس نے وقت کے رہتے ہوئے نہیں کیا اور ناپاک پھر رہا ہے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور جہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے وہاں نحوست پڑے گی، گھر کی برکت ختم ہو جائے گی، بلکہ گھر میں نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں آئیں گی۔ مذہب اسلام کی پہچان یہ ہے کہ جسمانی صفائی کو بھی اتنا پسند کیا گیا کہ اگر ناخن بڑے ہو گئے ہوں تو حکم دیا گیا کہ ناخن کٹ جانے چاہیے، ناخن صاف رہنے چاہیے، ناک وغیرہ کے بال یہ صاف ہو جانے چاہیے۔ کب ہو؟ یا تو ہفتے میں ہو جائیں، نہیں تو 15 دن۔ انسان اگر زیادہ لمبا کھینچتا ہے تو 40 دن سے اوپر رہنے کی اجازت نہیں۔ اگر 40 دن ہو چکے اب آگے رہے گا، یہ ناپاک شمار ہوگا شریعت میں، یہ نماز بھی پڑھے گا تو مکروہ ہوگی کیونکہ شریعت کی نظر میں ناپاک ہے، یہ کوئی بھی عبادت کرے گا وہ مکروہ ہوگی چونکہ یہ ناپاک ہے شریعت کے یہاں۔ جو ذات حالانکہ یہ ایسا ناپاک نہیں جس پر غسل فرض ہو، لیکن جسم سے ریلیٹڈ، جسم سے متعلق کچھ گندگیاں اس کے جسم پر لگی رہ گئی، ناخن بڑے ہو گئے، مونچھیں زیادہ بڑی ہو گئی، ناپاکی کے بال بڑے ہو رہے ہیں، بغل کے بال صاف نہیں، ان ساری چیزوں کے متعلق فرمایا کہ اگر زیادہ ہی وقت ہو جائے تو پھر بھی 40 دن سے پہلے صاف کر لینی چاہیے۔ صفائی کو اسلام میں اتنا پسند کیا گیا ہے۔ اگر آپ مذہب اسلام کا اسٹرکچر دیکھیں، 5 چیزوں پر مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ، جس کو کلمہ شہادت کہا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت وہ چیز ہے جس سے انسان کفر اور شرک کی گندگیوں سے پاک ہوتا ہے، وہاں باطنی پاکی، اندرونی پاکی ہوتی ہے۔ آگے نماز ہے، نماز بغیر وضو کے نہیں ہو سکتی، اگر غسل فرض ہو بغیر غسل کے نہیں ہو سکتی تو نماز بھی بغیر پاکی کے نہیں۔ زکوٰۃ ہے یا حج ہے، اس میں بھی حلال پیسہ شرط ہے، اگر حرام پیسہ ہے ٹوٹلی تو اس پر زکوٰۃ کا کوئی حکم نہیں، حج اس سے متعلق نہیں چونکہ وہاں مال ناپاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کہ کوئی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں بھی پاکی مطلوب ہے، اور حرام مال سے صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا کیونکہ یہاں مال ناپاک ہے جب وہ حرام ہے۔ وہی صدقہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا جس میں مال پاک صاف ہوگا، حلال ہوگا۔ تو کوئی بھی عبادت لے لیجئے، ہر عبادت میں پاکی مطلوب ہے، کسی میں باطنی پاکی، کسی میں ظاہری جسمانی پاکی، کسی میں مال کی پاکی، ہر جگہ پاکی مطلوب ہے۔ ہم وہ امت ہے جسے ہر موڑ پر پاکی کا حکم دیا گیا، لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہم خود بھی ناپاک، اگر ناپاک نہیں تو پھر بھی صاف ستھرے نہیں، اور اگر اپنا ماحول دیکھیں ہمارا ماحول کون سا صاف ستھرا رہتا ہے؟ دنیا ہمارے ماحول کی مثال دیتی ہے کہ مسلمانوں کا محلہ نہیں جو گندا رہے گا، یعنی ہمیں گندا تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ہماری بنیاد، ہماری پہچان مذہبی اعتبار سے یہ ہے کہ ہماری پاکی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم پاکی کو بھول گئے۔ قربانی کے دن گزرے، ہمیں یہ معلوم نہیں ذبح کرنے کے بعد ہم نے ویسٹیج مٹیریل اس جانور میں سے نکلا ہوا کہاں پھینکا کہاں نہیں پھینکا، حالانکہ یہ تو سرکار کا پھر بھی ہم پر احسان تھا، انہوں نے اپنی گاڑیاں لگا رکھی تھی، اور ہمیں اتنی توفیق ہونے کو تیار نہیں کہ ہم وہاں سلی کیسے لے جا کر ڈال دیں۔ کوئی ویسٹیج مٹیریل کہیں پڑا ہوا ہے، مسجد کے دروازوں تک پڑا ہوا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا اور اس کی گندی مہک اب تک مہک رہی ہے۔ اگر ہم نے عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی تھی، حالانکہ وہ قربانی سب پر واجب نہیں تھی، کچھ پر تھی کچھ پر نہیں تھی، لیکن ایمان سب پر فرض ہے جو ایمان والے ہیں، اور صفائی پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، یہ ہر مسلمان سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے اس چیز کو بالکل بھلا دیا۔ جب ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اس سے پہلے یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اس کا ویسٹیج مٹیریل کہاں ڈالیں گے، یا تو گڑھا کھود کے دفنا دیں، یا ایسی جگہ پہنچانا ہماری ذمہ داری کہ ہمارا ماحول گندا نہ ہو۔
یہ تو اس سے تو ہماری پہچان معاشرے میں مزید بری بنتی چلی جائے گی۔ ہم یہ پیغام دیں گے کہ یہ ایسے مذہب کو مان رہے ہیں کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، حالانکہ وہ مذہب ایسا جس میں پاکی کو طلب کیا جاتا ہے، پاکی مطلوب ہے، گندگی اور ناپاکی کو ناپسند کیا گیا ہے، جس کی ہر عبادت میں ہر جز میں پاکی شامل ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم پاک ہونے والے ہوں، صاف رہنے والے ہوں۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لی جائے، پاکی کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ان قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ایک ذاتی اور جسمانی پاکی صفائی اور دوسری ماحول کی صفائی۔ جسمانی پاکی وہی جس کا ذکر ہوا کہ آپ اپنے ناخن غسل کرنا، گندگی کے بال صاف کرنا، یہ ساری چیزیں ان کا خیال رکھا جائے کہ ہفتہ 10 دن میں صاف ہو ہی جائیں، موقع نہیں لگا 15 دن میں، 20 دن میں، یعنی 40 دن تو کبھی ہو ہی نہ، اس سے پہلے یہ صفائی ہو جائے۔ ماحول کی صفائی یہ ہے کہ گھر کی صفائی، گھر کے آنگن کی، باہر کی نالیوں کی، ہمارے گھر کے اطراف میں صرف صفائی ہی صفائی ہو۔ ہم صفائی کرنے کو عیب نہ سمجھیں بلکہ عبادت سمجھ کر کریں، یہ ہمارے مذہب کی پہچان ہے۔ ہم صفائی کو اپنائیں اور اپنے اس عمل سے یہ پیغام دیں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جہاں صفائی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔